نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز و مکرم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب و مقصد ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کا آخری حصہ تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے اہل بیت، اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اللہ رب العزت ہر طرح کے رجس کو تم سے دور رکھے گا، اور اگلا حصہ ویطہرکم تطہیرا، تمہیں ایسا پاک رکھے گا جس طرح پاک رکھنے کا حق ہے۔ اب دیکھیں، یرید اللہ کا معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا، چاہنا۔ بھئی ارادے ہمارے ہوتے ہیں، چاہتے ہم ہیں۔ اللہ جب کسی کام کا ارادہ کر لے تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ اللہ اپنے ارادے کے بارے میں قرآن میں فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ جب وہ کسی حکم کا، کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو وہ فرماتا ہے کن، بس اگلے لمحے کیا ہوتا ہے؟ فیکون، وہ کام ہو جاتا ہے۔ اور بعض لوگوں نے اس آیت کا ترجمہ یوں بھی کیا ہے کہ اے اہل بیت، اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اللہ تعالی ہر طرح کے رجس سے تمہیں پاک کر دے گا، اور تمہیں ایسا پاک کر دے گا جس طرح پاک کرنے کا حق ہے۔ اب دیکھیں، پاک تو اس چیز کو کیا جاتا ہے جو پہلے سے ناپاک ہوتی ہے۔ تو معاذ اللہ اہل بیت پہلے سے ناپاک تھے پھر پاک ہوئے؟ نہیں، اللہ بتا رہا ہے کہ اے اہل بیت، اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ہر طرح کے رجس کو تم سے دور رکھے گا۔ اللہ یہاں پاک کرنے کی بات نہیں کر رہا، اللہ یہاں رجس کو دور رکھنے کی بات کر رہا ہے۔ یہ آیت کا مختصر ترجمہ ہم نے سمجھا۔ اب آئیے اس آیت کے مضامین کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اے اہل بیت، اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اللہ تعالی ہر طرح کے رجس کو تم سے دور رکھے گا۔ اب اللہ یہاں رجس کو اہل بیت سے دور رکھنے کی بات کر رہا ہے، تو یہ جانتے ہیں کہ یہ رجس ہے کیا؟ رجس کس چیز کو کہتے ہیں؟ رجس ایک عربی زبان کا لفظ ہے، اور رجس ایک ایسا لفظ ہے جس کا معنی ایک نہیں بلکہ زیادہ ہے۔ آپ عربی کی کوئی بھی کتاب اٹھا لیں، المنجد، المفردات، لسان العرب، عربی لغت کی ہر کتاب میں رجس کے 8 سے 10 معنی لکھے ہوئے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوں گے۔ تو میں وہ موٹے موٹے معنی آپ کو بتاتا ہوں۔ رجس کا ایک معنی ہے ناپاکی، رجس کا ایک معنی ہے پلیدی، رجس کا ایک معنی ہے کفر، رجس کا ایک معنی ہے شرک، رجس کا ایک معنی ہے ابلیس، رجس کا ایک معنی ہے نقص اور عیب، رجس کا ایک معنی ہے میل۔ تو یہ 8 معنی میں نے آپ کو بتائے، یہ سب معنی رجس کے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے رجس سے مراد کفر لیا ہے۔ تو جب رجس سے مراد کفر لیں گے تو معنی یہ بنے گا کہ اے اہل بیت، اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اللہ تعالی ہر طرح کے کفر کو تم سے دور رکھے گا۔ اگر رجس سے مراد ناپاکی ہو تو ہر طرح کی ناپاکی سے تم کو دور رکھے گا، اگر نقص اور عیب ہو تو ہر طرح کے نقص اور عیب سے تمہیں دور رکھے گا، ہر طرح کے کفر سے، ہر طرح کی شیطانی سے اللہ تمہیں دور رکھے گا۔ یہ سارے معنی میں نے آپ کو لغت کی کتابوں سے بتائے۔ اب پوچھتے ہیں قرآن سے کہ قرآن میں رجس سے کیا مراد ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، اے ایمان والو، انما الخمر، بے شک شراب، والمیسر اور جوا، والانصاب
اور عبادت کے لیے نصب کیے گئے بت والازلام اور جوئے کے تیر، جب یہ 4 چیزیں اللہ نے ذکر کر دی تو اس کے بعد فرمایا رجسن، یہ چاروں چیزیں رجس ہیں۔ آگے فرمایا من عمل الشیطان، یہ شیطانی کام ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، تم ان سے پرہیز کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو یہ 8 اور 4 12 معنی میں نے آپ کو رجس کے بتائے، یہ سارے معنی برحق ہیں، لیکن ایک معنی میں اپنی طرف سے آپ کو بتاتا ہوں جو قرآن میں اللہ خود بتا رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اے اہل بیت، اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے رجس کو تم سے دور رکھے گا۔ رجس کیا ہے؟ کہ جو اہل بیت سے دور ہے بس وہی رجس ہے۔ جو بھی شے، جو بھی چیز، کوئی فرد، جو شخص اہل بیت سے دور ہوگا سمجھ لینا وہ رجس ہے۔ اپنے معاشرے میں دیکھیں جو بھی اہل بیت سے دور ہے وہ رجس ہے۔ اب اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ رجس کیا ہوتا ہے تو آپ بنا ڈرے اسے بتا سکتے ہیں کہ جو اہل بیت سے دور ہے وہی رجس ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا